جب مدد قریب ہوتی ہے تو اللہ کیسے اشارے دیتا ہے۔ اچانک دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، رونا آنے لگتا ہے، دل اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی مدد کے لیے چن رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اتنا توڑ دیتا ہے کہ ہم صرف اسی کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہی ٹوٹنا دراصل جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اکثر خاموشی سے آتی ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں چاندنی آہستہ آہستہ اترتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ، گر جاؤ اور دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دے تو جان لو تم اب اللہ کے سب سے قریب ہو۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اندھیرے میں رکھتا ہے تاکہ تم اس کی روشنی کی قدر کر سکو۔ اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو تمہیں ایسا سنبھالتی ہے کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی حالت کو بھول جاتے ہو۔ دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہم ہی کبھی کبھار اس پر دستک دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری خاموشی کو سن رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، بس تم دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہاری خاموش راتوں کے آنسو آسمان پر محفوظ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی اللہ تمہاری ساری سہارا دینے والی چیزیں چھین لیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر سہارا رکھو۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب اللہ تمہیں اسی طرح تھامتا ہے جیسے تم کبھی گرے ہی نہ تھے۔ آزمائشیں ہمیں مارتی نہیں، یہ ہمیں اللہ سے ملا دیتی ہیں۔ جب زندگی کا شور بند ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ مدد دیر سے آتی ہے کیونکہ اللہ تمہارے صبر کو مضبوطی میں بدل رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار میں رکھے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر وقت چن رہا ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں، لیکن صبر کے بعد جو مدد آتی ہے وہ ساری تھکن بھلا دیتی ہے۔ بعض خاموش دعائیں وہ طوفان روک دیتی ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ انسان تب ہی اللہ سے جڑتا ہے جب وہ دنیا سے ٹوٹ چکا ہو۔ اللہ کی مدد کبھی شور میں نہیں آتی، وہ سکون کے ساتھ دل میں اترتی ہے۔ تم جس غم سے بچنا چاہتے ہو، شاید وہی غم تمہیں اللہ کے سب سے قریب لے جائے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگے تو سمجھنا کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے تم نے دعائیں کی تھی۔ اللہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن بعض جواب وقت کے ساتھ آتے ہیں۔ جب دل کہے کہ اب ہمت نہیں، تب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ رات جس میں تم نے بے سکونی سے سونا چھوڑ دیا تھا، شاید وہی رات اللہ نے تمہارے حق میں قبولیت کی لکھ دی ہو۔ وہ لمحہ جب تم نے ہار مان لی، وہی لمحہ اللہ کی مدد کے اترنے کا وقت تھا۔ اللہ کی مدد تمہارے انداز میں نہیں آتی، وہ اپنی شان کے مطابق آتی ہے۔ کبھی کبھی تمہیں رلایا جاتا ہے تاکہ تمہیں سجدے میں جھکنے کی عادت ہو جائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دعا رد ہو گئی، شاید وہ دعا محفوظ ہو گئی ہو تمہارے سب سے مشکل لمحے کے لیے۔ جتنی شدت سے تمہیں درد ملا ہے، اتنی ہی شدت سے اللہ تمہیں تسلی دے گا۔ اللہ کے فیصلے خاموش ہوتے ہیں، مگر جب ظاہر ہوتے ہیں تو پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر تم اپنی کہانی اللہ کو دے دو تو وہ اسے سب سے خوبصورت انجام تک لے جائے گا۔ اللہ ہر دعا سن رہا ہوتا ہے، بس وہ انتظار کرتا ہے کہ تم اسے دل سے پکارو۔ تمہارے سوال ابھی مکمل نہیں ہوئے اور اللہ تمہارے لیے جواب لکھ چکا ہے۔ جو دعا تم بار بار مانگ رہے ہو، اللہ اسے بار بار سن رہا ہے۔ کبھی تمہیں سجدے میں لانے کے لیے زندگی مشکل بنائی جاتی ہے۔ اللہ تمہاری مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے، ایک لمحے میں۔
اللہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی دعا پوری نہیں ہوتی، بلکہ بہتر میں بدل دی جاتی ہے۔ مدد جب آتی ہے تو سجدہ شکر خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے انتظار کروایا ہے تو ضرور کچھ خاص لکھ رکھا ہے۔ تکلیف کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، وہ دیتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو صرف اسی کے لیے بہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی خاموشی بھی ایک حکمت ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی نہ گرو، بلکہ یہ کہ تم ہر بار اللہ کے لیے اٹھو۔ مدد کبھی کسی آواز میں نہیں آتی، وہ دل کے اندر سکون بن کر اترتی ہے۔ تمہارے ہر ٹوٹے جملے میں اللہ کے لیے ایک مکمل دعا چھپی ہوتی ہے۔ مدد کا وعدہ اس وقت ہوتا ہے جب تم بھروسہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ وہ بھی سن لیتا ہے جو تم کہنے سے ڈرتے ہو۔ اللہ تمہارے حال کو بدلنے سے پہلے تمہارا دل مضبوط کرتا ہے۔ جب تمہاری ہمت ختم ہو جائے، وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔